نعرہ رسالت بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات پڑھیے بابا اللہم صلی علی محمد۔ الحسین منی وانا من الحسین اللہم ارزقنی شفاۃ الحسین یوم الورود۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات پڑھیے بابا بلند۔ بیٹا ذرا اسے کھولیں تھوڑا سا، اپنا آواز تو بالکل نہیں ہے۔ بابا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کی مجلس کا آغاز میں حمد باری تعالیٰ سے کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ کی مجلس میں برسر منبر ہونا، شاہ کی مجلس میں برسر منبر ہونا، اس کو کہتے ہیں مقدر کی سکندری۔ اے وفاؤں کے خدا ایسی نشانی دے دے، اے وفاؤں کے خدا ایسی نشانی دے دے، اور میری فکر کو دریا کی روانی دے دے۔ اے وفاؤں کے خدا ایسی نشانی دے دے، اور میری فکر کو دریا کی روانی دے دے۔ میں کہوں مصرعِ اولاد مانی دے دے، اسی انداز کا پھر مصرعِ ثانی دے دے۔ مدحا کرنی ہے تیری آج پھر میری فکر کو، علی اکبر کے تصدق میں جوانی دے دے، علی اکبر کے تصدق میں جوانی دے دے۔ اے خدا مجھے اجازت بیانی دے دے، اے خدا مجھے اجازت بیانی دے دے۔ ہو جس میں ذکر نبی وہ زندگانی دے دے۔ تابت رہوں کرتا میں ثنا تیری، میرے الفاظ کو تو ایسی روانی دے دے، میرے الفاظ کو تو ایسی روانی دے دے۔ جان جس میں بھی ہو اسے رزق خدا دیتا ہے، جان جس میں بھی ہو اسے رزق خدا دیتا ہے۔ ارے وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے۔ جان جس میں بھی ہو اسے رزق خدا دیتا ہے، ارے وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے۔ بٹھا دیجئے اسے۔ یہ مجلس دار الشفا ہے۔ جو بھی یہاں بیمار ہوتا ہے اسے حسین کے در سے شفا ملتی ہے۔ جان جس میں بھی ہو اسے رزق خدا دیتا ہے، ارے وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے۔ دن کو سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے، دن کو سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے، رات کو آسماں چاند تاروں سے سجا دیتا ہے۔ آپ بالکل خاموش بیٹھے ہیں، تھوڑا سا بولیں میرے ساتھ، بولیں گے تو بات بنے گی۔ ذکر حسین میں بولنا بھی ایک عبادت ہے۔
غرق کر دیتا ہے فرعون کا لشکر پل میں، غرق کر دیتا ہے فرعون کا لشکر پل میں، اور ایک قافلہ موسیٰ کو پار لگا دیتا ہے، آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں جب عاشق اس کے، وہ تو آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ محبت اس کو ہو جائے، محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے۔ حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کینکر بانٹ دیتا ہے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کینکر بانٹ دیتا ہے۔ فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا، فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسی اسود بنانا ہے۔ یا علی، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے، مولا آپ کو واسطہ آل محمد کا آپ کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیے بابا سے۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق کے سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، مولا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، میں بھی پلکوں پہ چاند تارے سجا سکوں، میں بھی پلکوں پہ چاند تارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا۔ اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف میں، اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف میں، ان ذائقوں میں اسم اعظم گھولنا سکھا، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق کا لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ صلوات پڑھیے بابا سے۔ اس گھر کی خیر و برکت کے لیے بلند آواز سے صلوات، صلی اللہ محمد وآلہ۔ اس گھر کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، بآواز بلند صلوات، صلی اللہ۔
آئیے آج کی مجلس سے عزا کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں آواز دینے جا رہا ہوں۔ میرے انتہائی محترم واجب الاحترام سید رضا صاحب سے کہ وہ آئیں، وہ آج کی مجلس کو حسن اور ہماری آنکھوں کو غسل بھی دیتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، تیر رحمتاں دا حساب کوئی نہیں، نیاز سارا جہان سونا، پر عربی چندہ جواب کوئی نہیں، پر عربی چندہ جواب کوئی نہیں۔ حقیقت سچ صدا بولے آئے، زبان نبی چو خدا بولے آئے۔ رضا لفظ سارے قرآن بن گئے، رضا لفظ سارے قرآن بن گئے۔ جدوں بھی میرا مصطفیٰ بولے آئے، جدوں بھی میرا مصطفیٰ بولے آئے۔ نو کے سینہ پہ بولتے دیکھا تو بولا شمر جو، سر کٹ گیا مزاج نہ بدلا حسین کا۔ سیکھا نہ اس قبیلے نے میدان چھوڑنا، مقتل میں یوں پڑا رہا لاشا حسین کا۔ اے حافظو اب بتاؤ کیا خیال ہے، قرآن بن گیا لب و لہجہ حسین کا۔ میری مراد جناب سید رضا صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ آئیں، تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔ بآواز بلند صلوات۔ صلی اللہ علیہ نہیں، میرا خیال حدیث سے تلاوت چھوٹی کر لو، حدیث سے لمبی کر لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوات اللهم صل على محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد
دعا ہے خدا بند عالم بتصدق آل محمد بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، خدا بند عالم ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین جن کی سال ثواب کے لیے مجلس ہے، مرحوم محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم سردار علی رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم انور علی رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ خاص رحمت و قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن منور فرمائے، اللہ انہیں شفاعت آل محمد نصیب فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی بخشش کے لیے، جملہ مومنین کی پریشانیاں ختم ہونے کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت ہے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ سے، آپ موسومہ اشار فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے والد محترم اللہ کے رسول میرے گھر میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ اے فاطمہ میرا تم پر سلام۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ مجھ سے میرے بابا نے فرمایا بیٹا میں اپنے جسم میں ضعف کمزوری محسوس کرتا ہوں، مجھے چادر یمنی اڑا دو۔ میں نے بابا کا حکم مانا، چادر یمنی اڑا دی۔ پھر دیکھتی کیا ہوں میرے باپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا کامل اور مکمل چاند چمکتا ہے۔ پاک سیدہ فرماتی ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن آئے، اماں جان میرا پر سلام۔ اماں جان میں تو اپنے گھر میں پاک اور طیب خوشبو سونگ رہا ہوں، یقیناً وہ خوشبو میرے نانا رسول خدا کی ہے۔ بی بی پاک فرماتی ہیں اے میرے بیٹے حسن، اے میری آنکھ کی ٹھنڈک، اے میرے دل حسن، میرا بھی تم پر سلام۔ بے شک تمہارے نانا محترم چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ جو ہی مولا امام حسن علیہ السلام نے سنا تو چادر کے قریب گئے اور عرض کرتے السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ، اے نانا جان، اے اللہ کے رسول میرا پر سلام، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ نبی پاک فرماتے ہیں میرا بھی تم پر سلام۔ اے میرے بیٹے حسن، اے حوض کوثر کے مالک حسن، اجازت ہے آ جاؤ۔ اجازت ملی، امام حسن بھی پاک پیمبر کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ماشاءاللہ کافی مومنین ہیں، جب صلوات پڑھی جائے تو بلند آواز سے پڑھا کرے اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بی بی پاک فرماتی ہیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین آئے، اماں جان میرا پر سلام۔ اماں جان میں تو اپنے گھر میں نانا پاک کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ بی پاک فرماتی ہیں میرا بھی تم پر سلام، اے میرے بیٹے حسین، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، اے میرے میوہ دل حسین، میرا تم پر سلام۔ بے شک تمہارے نانا جان تمہارے برادر حسن چادر میں آرام فرما رہے ہیں۔ مظلوم کربلا نے سنا تو چادر کے قریب جا کر عرض کرتے السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا من اخترہ اللہ، اے نانا جان، اے اللہ کا رسول، اے وہ ہستی جس کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا، میرا آپ پر سلام۔ نانا جان مجھے اجازت ہے کہ میں آپ دونوں کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ نبی پاک فرماتے ہیں میرا بھی تم پر سلام، اے میرے بیٹے حسین، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین، اجازت ہے آ جاؤ۔ اجازت ملی، امام حسین بھی دونوں ہستی کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بی پاک فرماتی ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آئے میرے پاس حسن کے بابا جان امیر المؤمنین جناب علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اور جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول خدا کی بیٹی میرا پر سلام، اے حسنین کی مادر میرا پر سلام۔ میں تو اپنے گھر میں پاک اور طیب سونگ رہا ہوں، خوشبو سونگ رہا ہوں، یقیناً خوشبو میرے ابن آقا و مولا نبی پاک کی خوشبو ہے۔ بی پاک عرض کرتی ہیں میرا بھی آپ پر سلام، اے ابو الحسنین، اے امیر المؤمنین آپ پر سلام۔ بے شک آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ نبی پاک چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے سنا اور چادر کے قریب جا کر عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول میرا پر سلام، کیا مجھے اجازت ہے کہ اب سب ہستی کے ساتھ میں بھی چادر میں داخل ہو جاؤں؟ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں علیک السلام یا اخی و یا وسیعی و خلیفتی و صاحب لوائی، اے میرے بھائی علی میرا بھی تم پر سلام، اے میرے وسیع، اے میرے خلیفہ، اے میرے پرچمدار میرا تم پر سلام، اجازت ہے آ جاؤ۔ اجازت کا ملنا تھا کہ مولا کائنات بھی ان ہستی کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جناب سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ اس کے بعد خود میں چادر کی طرف آئی اور میں نے عرض کیا السلام علیکہ یا ابا یا رسول اللہ، اے بابا جان، اے اللہ کے رسول میرا پر سلام، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ پیغمبر اسلام فرماتے علیہ السلام یا بنتی و یا بسعتی، اے میری پارے جگر فاطمہ میرا تم پر سلام، اجازت ہے آ جاؤ۔ اجازت ملی، جناب سیدہ بھی چادر کے نیچے داخل ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ معصومہ پاک روایت فرماتی ہے کہ جب ہم سب اہل بیت چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو میرے والد محترم نے چادر کے کنارے کو تھاما، ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے اور عرض کر رہے اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لہمم لہمی و دمہم دمی، میرا اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں جو چادر کے نیچے موجود ہیں اور ایسے خاص ہیں کہ ان کا گوشت مجھ مصطفیٰ کا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، جو ان سے جنگ کرتا ہے مجھ مصطفیٰ سے جنگ کرتا ہے، جو ان سے صلح کرتا ہے مجھ مصطفیٰ سے صلح کرتا ہے، جو ان سے عداوت دشمنی رکھتا ہے مجھ مصطفیٰ سے دشمنی رکھتا ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے مجھ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ انہم منی و انا منہم، یہ سارے مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اے خدا بند عالم، اپنی درود و برکات و رحمتیں ہم پر نازل فرما، ہم کو دامان کرم میں جگہ عطا فرما، ہم سے رزق کو اتنا دور رکھ جتنا دور رکھنے کا حق ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ جب پیغمبر اسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ کی آواز آئی، یا ملائکت و یا سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارض مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیتا ولا فرق یدور ولا بحر یجری ولا فرق یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ذات الکسات۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، اے ملائکہ، اے میرے آسمانوں میں رہنے والوں، سنو، میں نے زمین بنائی ہے تو ان کی محبت میں، آسمان ہے تو پانچ کی محبت میں، دریا ہے تو پانچ کی محبت میں، کشتیاں ہیں تو پانچ کی محبت میں، سورج زمین چاند ستارے سب کچھ میں نے بنایا ہے تو پانچ کی محبت میں، جو چادر کے نیچے موجود ہیں، چادر کے نیچے جب اللہ نے یہ تعارف کروایا تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رب ومن تحت الکساب، خالق جن کی خاطر تو نے کائنات بنائی، آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند ستارے سورج سمندر دریا کشتیاں بنائی، کائنات کی ہر شے جن کی محبت میں تو نے بنائی، خالق یہ کون ہیں جنہیں تو نے یہ عظمتیں عطا کی ہے، جنہیں تو نے یہ شان عطا کی ہے؟ اللہ نے تعارف کروایا، جبریل سنو، ہم فاطمہ تو و ابوہا وبعلہ وبنوہا، وہ جناب فاطمہ ہیں، جناب حضرت رسول خدا ہیں، ان کے شوہر جناب علی بن ابی طالب ہیں اور ان کے دونوں فرزند ہیں۔ جب اللہ نے یہ تعارف کروایا تو حضرت جبریل عرض کرتے خالق مجھے بھی اجازت ہے کہ میں زمین پر جا کر چھٹا باندھ جاؤں۔ اللہ نے اجازت دی، جناب جبریل زمین پر آئے اور عرض کرتے ہیں نبی خدا، اللہ تعالیٰ آپ کو خاص فرماتا ہے تحیت و کرام کے ساتھ، اللہ نے تو اجازت دے دی ہے، آپ کی طرف اجازت ہے آپ کی طرف سے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرا بھی تم پر سلام، اے اللہ کی وحی کے امین جبریل، اجازت ہے آ جاؤ۔ اجازت ملی، جناب جبریل بھی چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ چادر میں داخل ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔
مولا کائنات جناب علی علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہم چادر کے نیچے جمع ہوئے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی عظمتیں کیا ہیں؟ تو جناب نبی پاک جو سچے اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ قسم اٹھا کر فرما رہے یا علی والذی واس میں رکھ کے نبی، یا اے علی مجھ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنایا، اپنے رسالت کے لیے چن لیا۔ جب یہ زمین کی محافل میں سے کسی محفل میں حدیث قصہ پڑھی جائے گی، مولا نے شرط رکھی جہاں یہ پڑھی جائے وہاں ہمارے چاہنے والے شیعہ موجود ہوں، ہم سے محبت کرنے والے موجود ہوں، تو اس محفل کا یہ مقام ہے کہ اللہ وہاں رحمتوں کے فرشتے بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتے آتے ہیں مومنین کو آ کر گھیر لیتے ہیں۔ جب تک مومنین متفرق نہیں ہوتے، چلے نہیں جاتے، وہ وہیں بیٹھے رہتے، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام عرض کرتے ہیں نبی خدا پھر تو ہم بھی کامیاب ہیں، ہمارے چاہنے والے بھی کامیاب ہیں۔ اور دوسری بات یا علی اس محفل میں کوئی رنجید و ملول ہوگا، خدا بند عالم اس کے رنج و علم کو دور فرمائے، کسی کو حاجت ہوگی خدا بند عالم اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ مولا عرض کرتے ہیں نبی خدا پھر تو ہم بھی کامیاب ہیں، ہمارے چاہنے والے شیعہ بھی کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، رب کعبہ کی قسم۔ صلوات پر عظمت آل محمد کے رسول اللہ۔ یہ شرف اللہ نے آپ کو بخشا ہے کہ جہاں ذکر محمد و اہل بیت محمد ہوتا ہے، جہاں نبی پاک کا ذکر ہوتا ہے، ان کی آل کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رحمتوں کے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ مومنین مجلس وہی قبول ہوتی ہے ذکر علی عبادہ، مولا رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہی عبادت میں شامل ہوتی ہے مجلس جس میں ذکر علی علیہ السلام ہو۔ موسم بھی خراب ہے۔